إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، یکتائی، وحدانیت اللہ رب ذوالجلال والاکرام خالق کائنات مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور الرحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا. بعد ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا. حاضرین جمعہ، جیسا کہ
ہمیں معلوم ہے کہ خطبہ جمعہ جس ٹاپک پر چل رہا وہ ٹاپک ہجرت مدینہ ہے، اور اس سے پہلے جب میں ہجرت مدینہ پر گفتگو کر رہا تھا تو بات جہاں تک پہنچی تھی وہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں گھر سے نکل کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، اور وہاں سے نکل کر یہ دونوں حضرات مشکل پہاڑی کو طے کرتے ہوئے غار ثور پر پہنچے، اور یہ بہت مشکل اور کٹھن راستہ تھا۔ جب دونوں پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اندر گئے اور وہاں کی صاف صفائیہ کی، وہاں سب کچھ صاف کیا، اور جو کچھ سوراخ اس کے اندر تھے ان سوراخوں کے اندر اپنی چادر کو پھاڑ کر رکھا، باوجود اس کے بھی 2 سوراخ بچے ہوئے تھے۔ ان دونوں سوراخ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیر کو رکھا۔ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں کہ اسی درمیان، اسی اثنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیروں میں کوئی موذی جانور ڈس لیتا ہے، کوئی موذی جانور، زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہل اس لیے نہیں رہے ہیں، حرکت اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں محبوب خدا کے نیند میں خلل نہ پڑ جائے، کہیں محبوب خدا کے کو پریشانی نہ ہو جائے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں، اس لیے حرکت نہیں کر رہے ہیں، ہل نہیں رہے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، تکلیف ہونا فطری عمل ہے، یہ فطری چیز ہے، یہ نیچرل ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہو رہی تھی، اور تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلنا بھی فطری چیز ہے۔ چنانچہ شدت تکلیف سے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے، اور وہ گرم گرم آنسو نبی آخر الزماں کے چہرے مبارک پر پڑے تو آپ کی نیند کھل گئی۔ پوچھا ابوبکر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں ٹپک رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے، کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک نکالا، اپنا لعاب نکالا، اور نکال کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس جگہ پر لگایا جہاں موذی جانور نے ڈسا تھا۔ ترنت کا ترنت وہ زخم، وہ تکلیف کافور ہو گئی، ختم ہو گئی، مٹ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ یہ لوگ مکہ سے نکل کر 3 دن تک 3 راتیں غار ثور میں گزارے۔ جب یہ لوگ غار ثور میں تھے تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر، یہ اس وقت ایک ذہین سمجھدار نوجوان تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ایک ذہین سمجھدار نوجوان تھے۔ وہ دن بھر قریش کے درمیان رہتے تھے، اور قریش کے درمیان رہ کر ان کی باتوں کو سنتے، ان کی پلاننگوں کو سنتے۔ وہ لوگ جو ارادے بناتے ان ساری باتوں کو غور سے ان لوگوں کے درمیان رہ کر سنتے تھے۔
اور جب رات کا اندھیرا ہوتا تو پھر یہ نبی آخر الزماں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس غار ثور میں آتے اور دن بھر کی جتنی خبر ہوتی وہ ساری انفارمیشن ان دونوں کو دیتے، وہ ساری خبر ان کو دیتے، ساری ڈیٹیل ان کو بتاتے، ساری رپورٹ دیتے۔ اور جو ہی سحر ہوتی، سحر کے وقت وہ پھر واپس مکہ میں نکل جاتے اور صبح روشن ہوتے ہوتے وہ مکہ کے اندر پہنچ جاتے۔ ایسا معلوم ہوتا کہ انہوں نے مکہ ہی میں رات گزاری ہے، کہیں دوسری جگہ نہیں گزارنی ہے۔ قریش کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگتی کہ انہوں نے کہاں رات گزاری ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ اسی غار ثور کے ارد گرد بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب رات ہوتی تو یہ بکریوں کو ہانک کر لے جاتے اور دودھ نکالتے، دودھ نکال کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو پلاتے، رات گزارتے اور صبح ہوتے ہوتے وہ پھر وہاں سے بکریوں کو ہانک لاتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں نے 3 راتیں غار ثور میں گزاری۔ ادھر جب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر گئے اور وہ لوگ جو آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوتے، آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، وہ لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئیں گے تو آپ پر حملہ کیا جائے گا، وہ اس انتظار میں تھے۔ ان مجرموں کے پاس سے ایک شخص گزرا، گزرنے والے نے پوچھا تم لوگ کس کے انتظار میں بیٹھے ہو، تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ محمد کا انتظار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، کہا تم لوگ خائب ہو گئے، خاسر ہو گئے، تم لوگ خسارہ پانے والے ہو گئے، تم لوگ نامراد ہو گئے، تم لوگ برباد ہو گئے، تمہارے درمیان سے وہ نکل کر گئے ہیں اور تمہارے سروں پر مٹی بھی ڈالی ہے، لیکن تم لوگوں کو بھنک تک بھی نہیں لگی ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو یقین نہ ہو تو تم لوگ اپنے سروں کو جھاڑ کر دیکھو، تم لوگوں کے درمیان سے وہ گئے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے سروں کو جب جھاڑا تو دیکھا کہ ان کے سروں پر مٹی ہے، ان کو یقین ہو گیا، وہ دوڑے کہ دیکھیں بستر پہ کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی طرف دوڑے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ چنانچہ ان لوگوں نے صبح تک کا انتظار کیا، صبح تک وہ انتظار کرتے رہے۔ جب صبح وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے، یہ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور انہیں جزر و توبیخ کرنے لگے، انہیں اذیت پہنچانے لگے، یہاں تک کہ آیا ہے کہ انہیں گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے خانہ کعبہ تک لے گئے اور ٹارچر کیا کہ بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اور اتنا ٹارچر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی خبر نہیں دی، کچھ نہیں بتایا۔ جب وہ کوئی انفارمیشن، کوئی خبر، کوئی اطلاع لینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، جب کوئی اطلاع، کوئی خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہ ملی ان لوگوں کے، تو پھر وہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کا رخ کیا۔ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پر، ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نکلی، ان سے پوچھنا شروع کیا ان لوگوں نے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی معلوم نہیں، میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔
ظالم ابو جہل نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور بلند کر کے ایک تھپڑ رسید کیا، ایک تھپڑ مارا حضرت اسماء بنت ابی بکر کو، اور آپ کے کان کا زیور گر گیا، آپ کے کان کی بالی گر گئی، لیکن کوئی انفارمیشن نہیں ملا، کوئی خبر نہیں ملی۔ یہ جھلائے جل گئے اور جل کے باہر نکلے اور ایک ہنگامہ کر دیا، شور برپا کیا، اور جتنے بھی مکہ سے باہر نکلنے والے راستے تھے سب راستوں پر انہوں نے سیکورٹی بٹھا دی، سب راستوں پر نگہبان تیار کر دیا، نگراں لگا دیا کہ ہر آنے جانے والے کی پوری تحقیقات ہو، دیکھا جائے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ یہیں تک نہیں کیا بلکہ مزید لوگوں کی لالچیں بڑھائی، لوگوں کو ابھارا کہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں لوگ نکلے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دونوں کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام تھا، یہ بہت بڑا انعام تھا۔ لوگوں نے جستجو شروع کی، تلاش شروع کی، لوگ جنگلوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں، گھاٹیوں میں، غاروں میں، ہر جگہ گلی کوچوں سب جگہ تلاش کرنا شروع کر دیے۔ جن کے پاس اونٹ تھے وہ اونٹوں کے ذریعہ تلاش کر رہے تھے، جن کے پاس گھوڑے تھے وہ گھوڑوں کے ذریعہ تلاش کر رہے تھے، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھے وہ پیدل ہی تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے دونوں کو، اور ہر ایک لالچ میں تھا ہم انعام پا جائیں، ہم انعام پا جائیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ غار ثور کے دہانے پر بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اگر ان لوگوں نے ذرا سی بھی نظر جھکائی، ذرا سی بھی نیچے جھک کر دیکھا تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے، ہم لوگ دکھائی دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے؟ جن دو کے ساتھ اللہ موجود ہو انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور یقیناً یہ ایک معجزہ تھا، یہ ایک معجزہ تھا کہ لوگ دہانے پر غار کے موجود ہیں، ذرا نظر جھکانے کی دیر ہے کہ دونوں پکڑے جائیں، دونوں دکھائی دیں، لیکن ان لوگوں کو ایسا نہیں ہو پایا۔ وہاں سے وہ لوگ نامراد ہو کر لوٹے، وہاں تک نہیں پہنچائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، کہا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم لوگ اس کی مدد نہیں کرو گے تو وہ اللہ جس نے اس وقت بھی اس کی مدد کی کہ جب وہ لوگ ان کو مکہ سے نکال دیا گیا، ان کو مکہ سے نکال دیا کافروں نے، اور وہ لوگ غار میں سے تھے اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا
اپنے ساتھی سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم غم نہ کرو، تم خوف نہ کھاؤ، تم ڈرو نہ، تم غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ رب العالمین نے ان پر سکون و اطمینان نازل کر دیا۔ فانزل اللہ سکینتہ وایدہ بجنود لم تروہا، اور ان کی ایسے لشکر کے ذریعہ مدد کی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ اور کافروں کا قول، کافروں کی باتیں پست ہو گئی، کافروں کی باتیں دب گئیں، اور اللہ کا کلمہ ہے ہی بلند ہونے کے لیے، اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جب 3 راتیں گزر گئی اور مکہ میں نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کو تلاش کرنے کی سرگرمیاں جو تھی، جو دوڑ دھوپ تھی، وہ تھوڑا ٹھنڈ پڑی تو پھر یہ لوگ مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور وعدے کے مطابق عبداللہ بن اریقط، یہ جن کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر رکھا گیا تھا، وہ 2 اونٹ، جن 2 اونٹوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے ہی پال رکھا تھا کہ ہجرت کے وقت ان دونوں کو لے جائیں گے، ان دونوں اونٹوں کو لے کر وہ وعدے کے مطابق غار ثور کے پاس پہنچے۔ عبداللہ بن اریقط، انہیں اجرت پر رکھا گیا تھا، یہ راستوں کا بڑا ماہر تھا، چنانچہ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن اریقط اور اسی طرح سے عامر بن فہیرہ جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، یہ چاروں کے چاروں مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں سے مدینہ کا رخت سفر باندھا، اور یہ ان لوگوں کو راستے کاٹ کاٹ کر ایسے راستوں سے لے کر گیا جو انجان راستہ تھا، جس پر لوگ زیادہ آتے جاتے نہ تھے۔ حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن تھے ایسے لوگ کہ جو وعدہ کرتے تھے وہ وعدے کو پورا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف سفر جاری کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہیں، اور ایک اونٹ پر عبداللہ بن اریقط اور دوسرے اونٹ پر عامر بن فہیرہ یہ چلے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھنے میں عمر دراز لگتے تھے لوگ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوان لگتے تھے۔ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہچانتے، ان سے پوچھتے کہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ ہیں کون؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑا رازدارانہ جواب دیتے، کہتے یہ وہ ہیں جو ہمیں راستہ بتاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا راستہ مراد لے رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دین کا راستہ، خیر خواہی کا راستہ، بھلائی کا راستہ مراد لیتے تھے کہ یہ ہمیں بھلائی کا راستہ بتاتے ہیں، خیر خواہی کا راستہ بتاتے ہیں، جنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ چنانچہ سفر کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مڑے تو دیکھیں ایک گھوڑ سوار تعاقب کر رہا ہے، پیچھے ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑ سوار پیچھے ہے۔ اللہ کے رسول نے مڑ کر دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تو اس کو پچھاڑ دے، اس کو پیچھے کر دے۔ چنانچہ آتا ہے کہ
پھسلا اس کا اونٹ اور گر کر ہنہنانے لگا۔ اس کا گھوڑا پھسلا اور گرا اور گر کر ہنہنانے لگا، یہاں تک کہ اس نے پیچھے سے امن کے ساتھ پکارا کہ امن کے ہے، کوئی بات نہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، رک جاؤ اور ایک بات کرو، تم بھی تعاقب نہیں کرو، تم بھی پیچھا نہیں کرو، اور جتنے لوگ بھی پیچھا کر رہے ہیں ان کو بھی تم روکو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو صبح کو نکلا تھا نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کے کہ ان کو پکڑیں، شام کو جب وہ لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن کر لوٹا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ موجود ہے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کفار قریش کے نمائندے ہمارے پاس آئے اور ان لوگوں نے بتایا اور پورے احوال کی خبر دی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نکلے ہیں، اور مکہ والوں نے دونوں کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے، جو بھی پکڑ کر لائے، جو بھی زندہ یا مردہ لے کر آئے۔ کہا وہ لوگ خبر دے رہے تھے، اور ایک دن میں اپنی قوم بنی مدلج میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مجلس تھی، اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک گھوڑ سوار آیا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ساحل سمندر پر میں نے کچھ لوگوں کے سائے دیکھے ہیں، کچھ لوگوں کے سائے دکھائی دیے ہیں، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے وہ ٹالنا چاہا، ان لوگوں کا دھیان موڑنا چاہا۔ کہا نہیں، وہ نہیں ہوں گے، وہ تو فلاں ہیں جو ابھی ہمارے پاس سے ہمارے سامنے سے گزرے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کب کا نکل گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں نے ان کا دھیان بھٹکایا اور کچھ دیر تک ان کی مجلس میں بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اس مجلس سے اٹھا، مجلس سے اٹھ کر گھر کے میں گیا، اور گھر میں پہنچ کر اپنی لوڈی سے کہا یہ میرا تیز رفتار گھوڑا لو اور فلاں ٹیلے کے پیچھے جا کر تم کھڑی رہو اور میرا انتظار کرو۔ کہتے ہیں میں تیر کمان لیا، اپنے پیٹھ پر لادا اور چپکے سے گھر کے پیچھے سے میں بھی نکلا، اور اس جگہ جہاں میری لوڈی میرا گھوڑا لیے پہلے سے انتظار کر رہی تھی میں وہاں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد گھوڑے پر بیٹھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر چلنا شروع کیا۔ میرا گھوڑا تیز رفتار دوڑنا شروع کیا، دوڑا اور یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ نہیں رہے ہیں۔ کہا جب میں قریب پہنچا تو میرا گھوڑا پھسلا، میں نیچے گرا، گھوڑا بھی نیچے گرا۔ میں نے گھوڑے کو اٹھایا اور پھر اپنی فال والی تیر نکالی کہ ذرا پتہ لگاؤں کہ میں ان دونوں کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہوں کہ نہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ کہا میں نے تیر نکالا، لیکن تیر خلاف نکلی، ناپسندیدہ تیر نکلی۔ تیر نے یہ بتایا کہ تم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ کہا میں نے تیر کی نافرمانی کی، تیر کی بات نہیں مانی۔ دوبارہ پھر شروع کیا سفر، پھر دوڑانا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے وہ گھوڑے کا دونوں آگے کا پیر زمین کے اندر دھس گیا۔ میں نے اسے ڈانٹا، ڈپٹا، وہ زور لگایا، اور زور لگانے کے بعد، بہت زور لگانے کے بعد اس نے اپنے دونوں پیروں کو نکالا، اور جب وہ دونوں پیروں کو نکالا تو ایک غبار آلود ہوا میں اڑا۔
پورا ہوا غباروں سے اٹ گیا۔ پھر میں نے تیر نکالا دیکھوں کہ کیا میں نقصان پہنچا سکتا ہوں کہ نہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ کہا میں نے تیر نکالا، پھر تیر خلاف نکلی، پھر تیر خلاف نکلی کہ تم نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ میں دل میں جان گیا، میرے دل نے کہا کہ یقیناً معاملہ اگر ایسا ہے تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر آئے گا، یہ سب پر غالب ہوں گے۔ اور میں نے ان کو پیچھے سے امن کے ساتھ پکارا، امن کا پرچم دکھایا۔ جب میں نے امن کا پرچم دکھایا اور امن کے ساتھ پکارا تو وہ لوگ رک گئے، اور میں گھوڑا دوڑا کر ان کے پاس پہنچا اور سارے حال کی خبر دی کہ اس طرح آپ کے قبیلے والے قریش آپ لوگوں کے بارے میں کیے ہیں، اس طرح کا اعلان کیے ہیں۔ ساری میں نے انہیں رپورٹ دی، ساری چیزیں بتائی، اور بتانے کے بعد یہ بھی کہا کہ میرے پاس کچھ توشے ہیں، کچھ زیادہ رائے ہیں، سفر کا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ لے لو، آپ لوگوں کے کام آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا نہیں ہم نہیں لے سکتے، بس ایک ہی کام کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے تعاقب میں آئیں انہیں آنے مت دو، جتنا بھی ہمارے پیچھے کر رہے ہیں انہیں آنے مت دینا، ان کو واپس کر دینا۔ چنانچہ انہوں نے بات مانی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک امن کا تحریر بھی لکھ دیجئے، امن کا پرچم بھی لکھوا دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے کہا، انہوں نے ایک چمڑے پر امن کا پرچم لکھا، ان کے لیے امن لکھا، اور وہ واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد جتنے لوگوں سے بھی ملتے کہتے نہ جاؤ ادھر، نہ جاؤ ادھر، کچھ نہیں ملنے والا ہے، میں بہت دور تک جا کر آیا کہیں نہیں پتہ پایا۔ چنانچہ جتنے لوگوں کو بھی دیکھتے سب کو واپس کر دیتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے ام معبد کے خیمے سے بھی گزرے۔ ام معبد وہ خاتون تھی، وہ عورت تھی کہ جو آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی تھی، مسافروں کو کھانا کھلاتی تھی۔ یہ دونوں ام معبد کے خیمے پر پہنچے اور ان سے کچھ گوشت، کچھ کھجوریں خریدنے کی خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باہر ایک بکری بیٹھی ہوئی ہے، کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اسی بکری سے کچھ دودھ نکال لیا جائے۔ ام معبد نے کہا کہ وہ بکری اتنی کمزور ہے، اتنی لاگر ہے، اتنی تھکی ہوئی ہے کہ وہ ریوڑ کے ساتھ نہیں جا پائی ہے، تو اس بکری سے دودھ کہاں سے نکلے گا؟ اس ام معبد کو کیا پتا تھا سوال کرنے والا کون ہے، پوچھنے والا کون نہیں ہے۔ کہا آپ اجازت تو دیجئے، دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بکری انتظار کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہا برتن لائیے، برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اس کمزور بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا، دودھ نکالنا شروع کیا، اور برتن پورا دودھ سے فل ہو گیا، اس کے جھاگ اوپر ہونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام معبد کو دیا، کہا تم پیو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور پورے ساتھیوں کو پلایا۔ پلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دودھ نکالا اور پورا برتن فل ہو گیا، اور کہا لو اب رکھ لو۔ حیرت سے دیکھنے لگی، کہا مسافر تم بڑے نیک لگتے ہو، تم بڑے اچھے لگتے ہو، تم بڑے برکت والے ہو، ایک دن ٹھہر جاتے۔ ابو معبد بکریاں چرانے گئے ہیں، وہ بھی خدمت کا موقع پا لیتے۔ کہا ماں کہاں جانے کے لیے
کہاں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ جا رہا ہوں آنے کے لیے، ایک دن پھر آؤں گا۔ چنانچہ آگے نکل پڑے۔ ابو معبد آئے، دیکھا گھر میں دودھ موجود ہے۔ کہا بکریاں تو دور دور تک تھی، یہ بکری اتنی طاقت والی نہ تھی کہ یہ دودھ کیسے دے سکتی تھی؟ پھر دودھ کہاں سے آیا؟ ام معبد نے جو نقشہ کھینچا، جو بتایا، ایسا لگتا، ابو معبد کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نورانی کو کہا وہ چہرہ جس نے ہماری کٹیاں کو روشن کر گیا، جس کی چمک سے ابھی ہماری کٹیاں چمک رہی ہے، وہ نورانی چہرہ، ایسا نقشہ کھینچا۔ کہا اے کاش میں موجود ہوتا تو آپ کی رفاقت حاصل کرتا، آپ کے ساتھ چلتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس راہ سے گزرا ہے کوئی، اس راہ سے ابھی گزرا ہے کوئی، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے وہ گلیاں بھی معطر ہو جاتی، جس راستے سے گزرتے وہ راستے چمکنے لگتے تھے، جن کٹیوں میں پہنچتے تھے وہ کٹیاں روشن ہو جاتی تھی، جس گھروں میں پہنچتے تھے وہ گھر چمکنے لگتے تھے۔ نبی آخر الزماں تو وہ تھے۔ یقیناً اس قدر نقشہ کھینچا ہے، آپ کے چہروں کا نقشہ، آپ کے بھاؤں کا نقشہ، آپ کی چمک کا نقشہ۔ کہا نظر تو ایسی، نگاہ تو ایسی کہ ایک مرتبہ جو ملائے دوبارہ ملانے کی کوشش نہ کرے۔ نبی آخر الزماں کا جو نقشہ کھینچا ہے۔ بحر کیف یہاں تک پہنچے، انشاءاللہ العزیز اس سے آگے مزید گفتگو آگے ہوتی رہے گی۔ خلاصہ کلام ہے، بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، یہ جو ہجرت کے واقعات ہے یہ ہمارے لیے درس ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے کہ اسلام وہ دین ہے جس پر چلنا اتنا آسان نہیں جتنا آسان ہم چلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ ان راستوں پر آزمائشیں ہوتی ہیں، ابتلائیں ہوتی ہیں دنیا بھر کی، اور ان آزمائشوں سے، ان ابتلاؤں سے گزر کر ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی سرخروئی، دونوں کی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تب تو دنیا میں سرخرو و کامیاب ہوں گے اور صحیح معنوں میں سچے پکے مومن اور مسلمان ہوں گے۔ ہمیں ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین